ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ ابلیس اصل میں فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی زیادہ عبادت، علم اور تقوی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی محفلوں میں رہتا تھا اور اللہ کی تسبیح کرتا۔ اس وقت اسے اپنی عبادت پر اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ خود کو سب سے افضل سمجھنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان میں روح پھونکی اور علم عطا فرمایا اور فرشتوں اور ابلیس کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرے، سب فرشتوں نے اللہ کے حکم پر فوراً سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے۔ یہیں سے ابلیس کے دل میں تکبر، حسد اور نافرمانی پیدا ہوئی۔ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل اور گھمنڈ کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جنت سے نکال دیا اور ذلت کا حکم سنا دیا۔ اسی لمحے سے ابلیس شیطان بن گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کر لی، جبکہ ابلیس نے توبہ نہیں کی بلکہ اپنے گھمنڈ پر اڑا رہا۔ پھر ابلیس نے اللہ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی اور کہا کہ میں انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان کے طور پر مہلت دے دی، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، میرے سچے اور مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس طرح ابلیس، جو کبھی عبادت گزار جن تھا، صرف اپنے گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا دشمن اور انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گھمنڈ عبادت کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ ابلیس کی طرح ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔